بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز اور نہایت ہی محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، بھائیوں، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالین پاک دے صدقے اسانوں اج جمعہ المبارک دا یہ مقدس بابرکت دن نصیب فرمایا اور اپنے گھر چ حاضری دی توفیق عطا فرمائی۔ قرآن مجید فرقان حمید دی آیا کریمہ دا کچھ حصہ تلاوت کیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اس آیا کریمہ میں فرمایا کہ جب رب العزت نے انبیاء علیہ السلام کی ارواح کو تخلیق کیا تو انہیں اپنی بارگاہ میں طلب کیا اور اپنی بارگاہ میں طلب فرما کر ان سے وعدہ لیا۔ اس آیا کریمہ کو میثاق نبوت بھی کہتے ہیں کہ اے انبیاء کے روحو، میں تمہیں نبی بنا کر دنیا میں بھیجنے والا ہوں، تو میں تمہیں کتاب عطا کروں گا، حکمت عطا کروں گا، معجزات عطا کروں گا، سب کچھ دوں گا، طاقت عطا کروں گا، تمہارا پالا باطل کے ساتھ پڑے گا، باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ لیس ہو کر تمہارے مقابلے میں آئے گا۔ میں تمہیں معجزات عطا کروں گا۔ اگر باطل آگ میں ڈالے گا تو اسے گلزار بنا دوں گا، اگر دریا عبور کرنے پر مجبور کرے گا تو دریا کو پھاڑ کر اس میں سے رستے بنا دوں گا، اور انہیں غرق کر دوں گا، تمہیں سلامتی کے ساتھ پار لگا دوں گا۔ اگر تمہیں لک و دک صحرا میں، جہاں زندگی کے آثار تک نہ ہوں، وہاں تمہیں بادلوں کا سایہ عطا کر دوں گا، پہاڑ کو پھاڑ کر تمہیں پانی کے چشمے جاری تمہارے لیے کر دوں گا، چھری کو تمہیں ذبح کرنے سے روک دوں گا، اگر کوئی کشتی میں چھلانگ لگائے گا تو مچھلی کو حکم کر دے گا، اس کے پیٹ میں محفوظ کر دوں گا۔
اگر دشمن پھانسی لگانا چاہے گا تو زندہ آسمان پر اٹھا لو گا، اگر دشمن کنویں میں پھینک دے گا تو بعد نکال کر مصر کے تخت پہ فائز فرما دو گا۔ اتنا کچھ میں تمہیں عطا کروں گا کہ ہر میدان میں، ہر جگہ، ہمہ وقت، ہمیشہ تم ہی غالب آؤ گے، تم پر کوئی غالب نہیں آئے گا، سب پر تم ہی غالب رہو گے۔ یہ سب کچھ میں عطا کروں گا، تمہیں شکست نہیں آنے دوں گا، دشمن کو تم پہ غالب نہیں آنے دوں گا، تمہیں فنا نہیں ہونے دوں گا۔ اگر تم کشتی پر سوار ہو جاؤ گے تو ساری انسانیت اس پانی سے غرق ہو جائے گی، لیکن تمہیں سلامتی کے ساتھ 12 سال بعد تمہیں سلامتی کے ساتھ جودی پہاڑ کے ساتھ لگا دوں گا، سب کچھ عطا کروں گا، لیکن ایک وعدہ کرو، جب سب تم آ چکو گے تو تمہارے بعد میں اپنے اس رسول کو بھیجوں گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، جو تمہارا مصدق بن کر آئے گا۔ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، سب کی تصدیق کرنے والا ہوگا۔ مصدق بعد میں آتا ہے، مبشر پہلے آتا ہے۔ ہر شخص مبشر ہوگا، 1,24,000 پیغمبر مبشر بن کے آئے۔ مبشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، ہم تو احمد نام کے اس رسول کے آنے کی خوشخبری سنانے آئے ہیں، ہم تو اس کا تعارف کرانے کے لیے آئے ہیں، ہم تو اس کے لیے بزم سجانے کے لیے آئے ہیں۔ دولہا بعد میں آئے گا، ہم تو اسٹیج سجانے کے لیے آئے ہیں، مہمان خصوصی بعد میں آئے گا۔ ہم تو اس کے اوصاف بتانے کے لیے، اس کی عظمت کے ڈنکے بجانے کے لیے آئے ہیں، وہ بعد میں آئے گا، وہ ان صفات کا حامل ہوگا، وہ اتنی عظمت والا ہے، اتنی عظمت والا ہے، زندگی بھر انبیاء علیہ السلام آقائے دو جہاں کی آمد کے ڈنکے ہی بجاتے رہے، اسی لیے آئے تھے، یہی ان کے ذمے تھا۔ لوگوں، خدا گواہ ہے، اللہ کو جان دینی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج تک جتنی تحقیق کر سکے، ساری زندگی کی تحقیق کا ماحصل یہ ہے کہ اس کائنات کو صرف اور صرف محمد مصطفیٰ کے لیے تخلیق کیا گیا۔ وجہ تخلیق مصطفیٰ ہے۔ انبیاء کو اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ وہ لوگوں کو اللہ کی عبادت کا کہیں۔ اس آیہ کریمہ میں پڑھ لو، جو سب سے پہلا خطاب ہم اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو فرمایا، نہیں میں اسے اس آیہ کریمہ میں بتایا گیا، تو فرمایا گیا کہ میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا، لوگوں کی جبینیں میرے سوا کسی کے سامنے نہ جھکیں، ماں سوا اللہ کسی کو سجدہ نہ کریں، میرے سوا کسی کو پروردگار نہ جانے، میرے سوا کسی کو الہ نہ جانے،
میرے سوا کسی کو خدا نہ کہیں، میرے سوا کسی کو سجدہ نہ کرے۔ ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کا بھی ذکر اس آیہ کریمہ میں نہیں ہے، صرف ایک ذکر ہے، صرف ایک ذکر ہے جس سے ہر ذکر ہے، ایک ذکر ہے جس سے ہر ذکر ہے، اور ہر ذکر میں جس کا ذکر ہے، ہر جانور کی زبان پر جس کا ذکر ہے۔ اس کی روشنی، اس پر روشنی ڈالنے کے لیے میں تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ جا رہا ہوں۔ یاد رکھنا موضوع اصل کہاں ہے، کہاں تھا۔ اللہ رب العزت نے جب آدم علیہ السلام کے لیے فرشتوں سے مشورہ فرمایا، میں خلیفہ بنا کر دنیا میں بھیجنے والا، تمہارا کیا خیال؟ تو فرشتوں نے منع کیا تھا، کیونکہ اللہ رب العزت نے مشورہ فرمایا تھا، حکم نہیں تھا۔ اگر حکم ہو تو کون سرتابی کر سکتا ہے؟ تو فرشتوں نے منع کیا۔ باری تعالیٰ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، اگر تو چاہتا ہے کہ تیری حمد کی جائے، تیرا ذکر کیا جائے، تیرا ذکر کیا جائے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، تو چاہتا ہے کہ تیرا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے، تیری حمد کی جائے، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور فرشتے پیدا کر دے، اور فرشتے پیدا کر دے۔ یہ انسان کو بنا کے دنیا میں بھیجے گا، مَن یُفْسِدُ فِیہا، یہ فساد کرے گا، وَیَسْفِکُ الدِّمَاء، یہ خون بہائے گا، یہ فساد کرے گا، یہ خون بہائے گا۔ تو فرشتوں نے کہا کہ اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادت کی جائے، تیرا ذکر کیا جائے، تو اور فرشتے پیدا کر لے۔ مطلب کیا کہ ہر شے ذکر کرتی ہے، فرشتے تیرا ذکر کریں گے، ہر کوئی ذکر کرتا ہے۔ اس کا ذکر کہاں ہے کہ وہ ذکر کون سا کرتا ہے؟ مجھے قرآن سے ڈھونڈ کے دو، کیا ذکر کرتے؟ یہاں تک تو سنا ہے کہ درخت بھی ذکر کرتے، جانور بھی ذکر کرتے، ہر زندہ شے ذکر کرتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر، 3 قبروں کو عذاب ہو رہا تھا، تو ایک ٹہنی توڑی کسی جھاڑی سے، ٹہنی توڑی، اس کے 3 ٹکڑے کیے اور 3 قبروں پہ رکھ دیے۔ یا رسول اللہ یہ کس لیے؟ فرمایا ہر زندہ شے اللہ کا ذکر کرتی ہے، ذکر کرتی، اور جب تک یہ ذکر ہوتا رہے گا، ان فرشتوں، ان قبروں سے عذاب ٹلا رہے گا۔ تو یہ طے ہوا کہ ہر شے ذکر کرتی ہے۔ ذکر کرتی کیا ہے؟ فرشتے بھی ذکر کرتے ہیں۔ قرآن کو پڑھنا شروع کیا، قرآن کو پڑھنا شروع کیا، الحمد سے لے کر والناس تک پڑھا، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے سوال کیا، باری تعالیٰ یہاں کوئی ذکر نہیں ملا کہ ذکر کیا کیا جاتا ہے، کون سا ذکر فرشتے کرتے ہیں، کون سا ذکر درخت کرتے ہیں، کون سا ذکر کرنا چاہیے، کس ذکر کا حکم ہے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یہ فرشتوں نے بھی کہا تھا، تو ذکر کریں کیا؟ اس کا ذکر نہیں ملتا۔ رب العزت نے فرمایا نادان سورت احزاب اٹھا، 22 پارہ نکال، یہی تو لکھا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی،
ہر شے اکیلی ذکر نہیں کرتی، ساتھ میں بھی کرتا ہوں۔ ہر شے تنہا ذکر نہیں کرتی، ساتھ میں بھی کرتا ہوں۔ وہ ذکر کیا ہے؟ یصلون علی النبی، میرے نبی پہ درود بھیجو، میرے محبوب پہ درود بھیجو۔ میں بھی بھیجتا ہوں، ہمہ وقت بھیجتا ہوں، ہر وقت بھیجتا ہوں۔ یہاں سے کوئی ٹائم کا ذکر ہے؟ اس وقت وہ ذکر کرتے ہیں، اس وقت کرتے ہیں، اس وقت نہیں کرتے، رات کو کرتے ہیں، دن کو نہیں کرتے۔ ہر وقت ذکر ہوتا ہے، ہر وقت ذکر ہوتا ہے۔ فرشتے سوتے نہیں، وہ ہر وقت ذکر کرتے ہیں۔ سنتم ولا نوم، اللہ سونے سے پاک ہے، وہ ہر وقت ذکر کرتا ہے۔ کب سے کرتا ہے؟ جب سے وہ ہے۔ کب سے کرتا ہے؟ جب سے وہ ہے۔ کب تک کرے گا؟ جب تک وہ ہے۔ کب تک کرے گا؟ جب تک وہ ہے۔ فرشتے کب سے ذکر کرتے ہیں؟ جب سے پیدا ہوئے، یہ ان کی خوراک ہے۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، فرشتوں کی خوراک ذکر ہے، فرشتوں کی خوراک ذکر ہے۔ وہ زمین پر پھرتے ہیں، وہ زمین پر پھرتے ہیں، خوراک ڈھونڈتے پھرتے ہیں۔ خوراک کون سی؟ کہیں مجلس مل جائے، ذکر ہو رہا ہو تو ہم بھی اس میں شامل ہو جائیں، اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں۔ تو ہر شے کو محبوب کے لیے بنایا، ہر شے کو محبوب کے لیے بنایا۔ انبیاء محبوب کا ذکر کرتے، وہ دنیا میں کیا لینے آئے؟ کیا لینے آئے؟ اللہ کی عزت کی قسم، آقا دو جہاں کی تعریفیں کرنے کے لیے آئے، لوگوں کو حضور کی عظمتوں سے آشنا کرنے کے لیے آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں سے آشنا کرنے کے لیے آیا ہے، حضور کی نشانیاں بتانے کے لیے آئے، معجزات بتانے کے لیے آئے کہ لوگوں ایک اتنا عظمت والا رسول آ رہا ہے کہ مجھے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، مجھے تم دیکھتے ہو کہ میں مردے زندہ کرتا ہوں، مجھے تم دیکھتے ہو کہ میں غیب کی خبریں بتاتا ہوں، مجھے تم دیکھتے ہیں میں کوڑی اور مادرزاد کو شفا دے دیتا ہوں، مجھے تم دیکھتے ہو کہ میں نابینوں کو بینائی عطا کر دیتا ہوں۔ اس لیے تم نے مجھے وہ سمجھ لیا جو رحمت للعالمین بن کر آنے والا ہے، تم نے مجھے وہ سمجھ لیا جو اللہ کا محبوب ہے، تم نے مجھے وہ سمجھ لیا جو وجہ تخلیق کائنات ہے، تم نے مجھے وہ سمجھ لیا جس کا نام اللہ نے عرش کے پایوں پہ لکھا، تم نے مجھے وہ سمجھ لیا جس کا نام تم نے جنت کے دروازوں پہ لکھا ہوا دیکھا، تم نے مجھے وہ سمجھ لیا جس کا نام تم نے جنت کے درختوں کے پتوں پہ لکھا ہوا دیکھا۔ لوگوں، میں نہیں ہوں، خدا کی عزت کی قسم، اس ہستی کے مقابلے میں میری حیثیت یہ ہے کہ میں اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ وہ اتنا برگزیدہ رسول ہے، میں اس کے جوتوں کے تسمے کھولنے کے بھی لائق نہیں ہوں۔ وہ جو مردے زندہ کرنے والے ہیں، یہ شان ہے خدمت والوں کی۔ لوگوں، یہ شان ہے خدمت والوں کی۔ سرکار کا عالم کیا ہو، سرکار کا عالم کیا ہو۔ جو خدمت والے ہیں وہ تو عصا ماریں دریا پھاڑ دیں، جو خدمت والے ہیں وہ عصا ماریں پہاڑ پھاڑ کے پانی کے چشمے جاری کر دیں، جو خدمت والے ہیں وہ مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہیں فنا سے بچ جائیں،
یہ تو حال ہے خدمت والوں کا، ہری سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ جس کی وہ خدمت کرتے ہیں اس کا عالم کیا ہوگا؟ جس کے ڈنکے بجانے کے لیے آئے ہیں اس کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو صرف اس کی تعریفیں کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ تو لوگوں کو اس کی عظمتیں بتانے کے لیے آئے ہیں، اور اس رسول کی آمد سے پہلے اس کا ذکر اگلے جمعۃ المبارک پر ہوگا، اس کا ذکر کہ جس وہ رسول کی عظمتیں سن کر، لوگوں سے شانیں سن کر، لوگوں سے تعریفیں سن کر، کتابوں سے ذکر اذکار سن کر، انبیاء سے سن کر، اس قدر علم حاصل ان کو ہو چکا تھا، اس قدر علم حاصل ہو چکا تھا کہ وہ امت اس نبی کے تھے، اس نبی کی امت تھے جو عصا مارے تو دریا کو پھاڑ دے، اس نبی کی امت تھے جو عصا مارے پانی سے چشمے، خشک پہاڑوں کی چوٹی سے پانی کے چشمے جاری فرما دے، اس نبی کی وہ امت تھے جو مردوں کو زندہ فرما دے، اس نبی کی امت تھے جو غیب کی خبریں بتا دے، اس نبی کی وہ امت تھے کہ جو نبی تخت پہ بیٹھے ہوا اس تخت کو اڑائے آسمان پر، وہ امت تو اس نبی کے تھے، لیکن جب ہاتھ اٹھاتے خدا کی عزت کی قسم ہاتھ اٹھاتے تو واسطہ محمد مصطفیٰ کا دیتے تھے، واسطہ محمد مصطفیٰ کا دیتے تھے۔ وکانو اللہ فرما رہا ہے ما عرفو، جس رسول کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، جس میرے محبوب کو وہ جانتے تھے، جس کی عظمت کو پہچانتے تھے، جس کی شانوں سے، جس کی شان سے وہ اس کا انہیں علم تھا، وہ آگاہ تھے، سب کچھ سے آگاہ تھے، صفات سے آگاہ تھے، صفات سے آگاہ تھے، چہرہ پاک کی رنگت سے آگاہ تھے، اس کے لباس کے رنگ سے آگاہ تھے، وہ کیا چیز کھاتا ہے ان سبزیوں کے ناموں تک کا انہیں علم تھا، اس کے صحابہ کی تعداد کا علم تھا، اس کے صحابہ کے ناموں کا علم تھا، اس کی آمد کا ذکر انہیں پتا تھا، اس آمد کے، اس کی ولادت کے شہر سے وہ واقف تھے، اس کے ولادت کی شہر سے واقف تھے۔ اسی اللہ کی عزت کی قسم اس کا ذکر اگلے جمعۃ المبارک پر آئے گا، اس رات سے واقف تھے جس رات آقا دو جہاں نے دنیا میں تشریف لانا تھا، اس رات سے واقف تھے، اس شہر سے واقف تھے، اس کے چہرہ پاک کی رنگت سے واقف تھے، رسول کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ان کی نظروں سے اوجھل نہ تھا، اس رسول کا قد کتنا ہوگا انہیں علم تھا، اس رسول کا قد کتنا ہوگا اس کا انہیں علم تھا۔ رب فرما رہا ہے ما عرفو، جس رسول کو وہ اچھی طرح پہچانتے تھے، خدا فرماتا جس رسول کو وہ اچھی طرح جانتے تھے، حتیٰ کہ اتنا جانتے تھے کہ من قبل یستفتحون، اب بھی وہ رسول دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ان کی آمد سے لاکھوں برس پہلے۔ اے میرے محبوب کے امتیوں، نہ بھولے پھرو، نہ بھولے پھرو، بھٹکتے نہ پھرو، بھٹکتے نہ پھرو، لاکھوں برس پہلے آنے والی امتیں خدا کی عزت کی قسم تمہاری قسمت پہ رش کرتی تھی، انبیاء تمہاری قسمت پہ رش کرتے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے موسیٰ علیہ السلام جیسے برگزیدہ نبی طور پر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے نظر آتے ہیں کہ باری تعالیٰ میں زیادہ خوش تھا تو مجھے نبی نہ بناتا، محمد مصطفیٰ کی امت سے پیدا فرما دیتا۔ تمہاری قسمت پر پہلے انبیاء رش کرتے تھے اور بدبختوں تم بھٹکے پھرتے ہو، اس رسول کے بارے تم کہتے ہو کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔
103 किताबें और सहीफे जिंदगी भर अंबिया ये डंके बजाते रहे और बजाने ही के लिए आए थे कि लोगों, वो रसूल, वो खुदा का महबूब गैब की खबरें बताने वाला होगा, वो हुक्म देगा पत्थरों को, वो कलमा पढ़ेंगे। तो रब्बुल इज्जत फरमाता है कि जब मेरी बारगाह में दुआ करते मैंने कबलो यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, फतह के लिए दुआ मांगते, ऐसी जंग में फंस जाते, कुफार के साथ वो भिड़ जाते, और जब कहीं फंस जाते, जब कहीं घेरे में आ जाते, जब फतह इस कदर दरकार होती कि हर कीमत पर फतह मिले, वरना ये लोग हमें तहते कर देंगे, हमें मार देंगे, हमारे बच्चों पे को मार देंगे, हमारी औरतों पे कब्जा कर लेंगे, हमारे घरों पर कब्जा कर लेंगे। जब इतना उन्हें खतरा होता, इस कदर वो मुसीबत में फंस जाते, फतह उन्हें हर कीमत पर चाहिए होती। रब फरमाता है मिन कब्ल यस्तफ्तिहूना अलल्लज़ीना कफरू, उस वक्त हाथ उठा के खुदा की बारगाह में ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अंसुरना बिन्नबिय्यिल मबूस फी आखिर ज़मान अल्लज़ी नजदा सिफ्तहू फित तौरात। बारी ताला, हम मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसीला तेरी बारगाह में देते हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जिसकी सिफतें हम तौरात और पहली किताबों में पढ़ते हैं, वो मोहम्मद मुस्तफ़ा। अभी वो रसूल तशरीफ़ नहीं लाए थे, तो मोहम्मद मुस्तफ़ा का वसीला देकर वो अक़वाम अल्लाह की बारगाह में फतह की दुआएं मांगती थी। ये सब कुछ किसने उन्हें बताया था? हर नबी यही तो बताता आया था, यही तो हर नबी बताने के लिए आया था, यही तो खुदा ने ताकीद की थी, यही तो उन्हें कह के भेजा गया था, यही तो उन्हें फरमाया गया था, यही तो उन्हें ताकीद की गई थी। अरे यही तो शर्त रखी गई थी कि इस शर्त को मानो, इस पे अमल करने का वादा करो। रब्बुल इज्जत ने फरमाया काला अकरार तुम मेरी बारगाह में वादा करो, अकरार तुम इकरार करो कि जो मेरे साथ तुम वादा कर रहे हो, रूहों से खिताब हो रहा है। रब्बुल इज्जत फरमा रहा है अभी अंबिया आए नहीं, अभी माँ के पेट में भी तशरीफ नहीं ले गए, अभी नहीं तशरीफ ले गए, अभी अरवाहें हैं। उन्हें ताकीद सबसे पहले क्या की जा रही है? तुमसे ये काम मैं लूंगा कि मेरी बारगाह में वादा करो। काला अकरर तुम अला ज़ालिकुम इसरी, कालू अकररना, उन्होंने इकरार किया। अंबिया की अरवाह ने अल्लाह की बारगाह में वादा किया, करना। अल्लाह ने फरमाया तुमने इकरार कर लिया, फशहदू, तुम इस पे गवाह हो कि तुमने मेरे साथ ये वादा किया। रब्बुल इज्जत ताकीदें फरमा रहा है जो खुदा है। इतनी जरूरत थी किसी ताकीदें की? एक जुमला रब ने कहा वो हुक्म बन गया, लेकिन ये ताकीदें कितनी जा रही हैं की जा रही हैं। काला फशहदू, तुम गवाह हो कि तुमने ये वादा मेरे साथ किया है। इन्नी माकुम मिन शाहिदीन, तुम सब पर मैं खुदा हो के गवाह हूँ, तुम सब पर मैं खुदा होकर गवाह हूँ कि तुमने ये वादा किया। क्या? तुम दुनिया में जब जाओगे तो मुस्तफ़ा की अजमत के डंके बजाओगे, मेरे महबूब का जिक्र लोगों को सुनाओगे, मेरे महबूब की अजमतें बयान करोगे, मेरे महबूब की शानें बयान करोगे, हर एक को मुस्तफ़ा की सिफात से आगाह हर एक को करोगे। हर उम्मत मेरे महबूब की उम्मत से आने से पहले आगाह हो। मैं चाहता हूँ मेरे महबूब की आमद से पहले हर उम्मत गवाह, हर उम्मत आगाह हो, हर किसी को आगाही हो जाए। अरे मैं उस तरफ नहीं जाता, खुदा की कसम, हर उम्मत गवाह, हर उम्मत आगाह थी,
ہر امت آگاہ تھی، 103 کتابیں اور صحیفے موجود تھے، ہر کوئی مصطفیٰ کا انتظار کر رہا تھا۔ خدا کی عزت کی قسم، عیسیٰ علیہ السلام کی کتاب انجیل برنباس جو بائبل کا حصہ، اسے اٹھائیے، اس کا باب وہ نکالیے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آخری خطاب فرما رہے تھے، آخری خطاب تھا ان کا کہ لوگوں نے مصطفیٰ بارے پوچھا کہ وہ نبی کب آئے گا، وہ محمد مصطفیٰ کب آئے گا؟ عیسیٰ تو ہے رحمت للعالمین بن کر جو آنے والا ہے، موسیٰ علیہ السلام کی کتاب میں لکھا۔ آپ نے فرمایا میں وہ نہیں ہوں، لوگوں میں وہ نہیں ہوں، وہ نبی پیدائش میں مجھ سے پہلے ہے اور ظہور و بعثت میں میرے بعد ہے، وہ میرے بعد ہے۔ اور اس کا پھر انہوں نے کہا وہ نبی کب کہاں سے آئے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ نبی جنوب سے قوت کے ساتھ آئے گا، جو اس پر ایمان لائے گا وہ بابرکت ہوگا، جو ایمان لائے گا وہ بابرکت ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا خدا کی عزت کی قسم وہ پتھروں کو کلمہ پڑھانے والا ہوگا، اس کے اشارے پہ ڈوبا سورج پلٹ کے آ جائے گا، وہ رسول اشارہ کرے گا مردوں کو زندہ فرما دے گا، درخت بھی اس کا حکم مانیں گے، پتھر بھی حکم مانیں گے، جانور بھی حکم مانیں گے، وہ نبیوں کو بینائی عطا کرنے والا ہوگا، بینائی عطا کرنے والا ہوگا، بے بسوں کو طاقت عطا کرنے والا ہوگا، چاند کو ٹکڑے کر کے زمین پہ لانے والا ہوگا، ڈوبے سورج کو واپس پلٹانے والا ہوگا۔ پھر انہوں نے پوچھا لوگوں سنو، انجیل برنباس میں آپ کو بتا رہا ہوں، تم تو قرآن کی بات کرتے ہو نا، یہ انجیل برنباس پہلی امتوں کو جو خدا نے آگاہ کیا، یہ عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والی انجیل برنباس ہے، جس میں ان لوگوں نے پوچھا اس رسول کا نام کیا ہوگا۔ ہاں انہوں نے پوچھا اس رسول کا نام کیا ہوگا۔ پہلے انہوں نے کہا کہ اس رسول کے آ جانے کے بعد بھی اور نبی آتے رہیں گے، اور نبی آتے رہیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کوئی سچا نبی نہیں آئے گا، کوئی سچا نبی اس کے آنے کے بعد نہیں آئے گا۔ اگلی آیا کریمہ کو پڑھو، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لیکن جھوٹوں کی باری تعداد آتی رہے گی، مسلمہ کذاب بھی آئے گا، عرض بھی آئے گی، اسود بھی آئے گا، مرزا قادیان بھی آئے گا، جھوٹے نبیوں کی باری تعداد آتے رہے گی، مگر جھوٹا کوئی سچا نبی نہیں آئے گا۔ انہوں نے پوچھا عیسیٰ ہمیں آخری سوال کا خدا کے لیے جواب دے دے۔ توجہ کرنا ذرا، بہت بڑا ذکر آگے آ رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے لاکھوں کا مجمع تھا، عیسیٰ علیہ السلام آخری خطاب فرما رہے تھے۔ ان لوگوں نے پوچھا اس رسول کا آخری سوال کا جواب دے دے، اس رسول کا نام کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا سن لو، اس رسول کا نام محمد ہوگا، محمد ہوگا۔ اور یہ آج نہیں بلکہ آج سے بھی اربوں سال پہلے لکھا جا چکا ہے، آج سے بھی اربوں سال پہلے لکھا جا چکا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام انجیل برنباس میں، اور یہ نام یہاں نہیں، جنت کے دروازے پہ جب جنت کو تخلیق کیا گیا تھا تو دروازے پہ محمد مصطفیٰ لکھا ہوا تھا، جب عرش کو تخلیق کیا گیا تھا پایوں پہ محمد مصطفیٰ لکھا ہوا تھا، ساتوں آسمانوں پر محمد مصطفیٰ لکھا ہوا تھا، جنت کے درختوں کے ہر پتے پر محمد مصطفیٰ لکھا ہوا تھا، حوروں کی آنکھوں کی پتلیوں پر محمد مصطفیٰ لکھا ہوا تھا، فرشتوں کے سینوں پہ محمد مصطفیٰ لکھا ہوا تھا۔ لوگوں کیا پوچھتے ہو؟ کائنات بنی ہی اس کے لیے ہے، جس چیز کو خدا نے پیدا کیا محمد مصطفیٰ کے لیے پیدا کیا، اس پر محمد مصطفیٰ کا نام لکھ دیا۔ جب ان لوگوں نے حضرت محمد مصطفیٰ کا نام سنا تو کھلبلی مچ گئی،
اس پورے مجمع میں کھلبلی مچ گئی، لوگ داڑے مار کے رونے لگے اور ہاتھ اٹھائے ان لوگوں نے خدا کی بارگاہ میں، اے اللہ، اے اللہ، ہمارے لیے اس محمد کو بھیج دے، ہمارے لیے محمد مصطفیٰ کو بھیج دے کہ اے محمد مصطفیٰ تو جلدی آ تاکہ ہماری بخشش کا سامان ہو جائے، تاکہ ہماری بخشش کا سامان ہو جائے۔ یہ سب کچھ آقا دو جہاں کی آمد سے پہلے ہوتا رہا۔ میرے محبوب کی امتیوں، تم اس رسول کی امتی ہو، تمہیں شرم نہیں آتی اپنے کیے پر؟ تمہیں شرم نہیں آتی اپنے کیے پر؟ قیامت کے دن کیا منہ دکھاؤ گے؟ کیا منہ دکھاؤ گے؟ ہر کوئی تو تمہارے محبوب کے تذکرے کرے، ہر امت تمہارے محبوب کی تعریفیں کرے، ہر نبی تمہارے محبوب کی تعریفیں کرے، وہ بڑھائے تو گھٹائے، وہ بڑھائے تو گھٹائے، ہے مقصود ہے اس کو بڑھانا تیرا۔ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ انبیاء سے کہوں کیوں صاحبو، کیا ہمارا نبی ہے تمہارا نبی؟ کیا تمہارا نبی ہے ہمارا نبی ہے؟ ہمارا نبی تمہارا بھی نبی ہے؟ ہائے 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 ہائے، یہ مصطفیٰ کی ذات ہے، اور تم اس کو کہتے ہو کہ دیوار کے پیچھے کا علم نہیں۔ نادانو، خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ خدا کی عزت کی قسم، تم مسلمانوں کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہو، تم اسلام کے چہرے پر ایک بدنما داغ ہو، تم کسی کا ایجنڈا مکمل کرنے آئے ہو، تم کسی کا ایجنڈا مکمل کرنے آئے ہو۔ تمہارے پیچھے پتہ نہیں اسرائیل ہے، برطانیہ ہے یا امریکہ ہے، تم کس کے ایجنٹ ہو؟ میں تمہیں ایجنٹ کرا دیتا ہوں، اسلام دشمن طاقتوں کا ایجنٹ کرا دیتا ہوں، اور یہ سب کچھ تمہارا پلندہ ہے، تمہارا جھوٹ ہے۔ حقیقت ہے کہ مصطفیٰ ایک ہیں، سب کچھ مصطفیٰ کا ہے، سب کچھ مصطفیٰ کا ہے۔ میں نے جس موضوع پر میں جس کی تیاری کرنے کے لیے آیا تھا، یہ ابھی تمہید ہے، تمہید میں آگے نکلتے یہاں تک پہنچ گئے، وقت تھوڑا رہ گیا کہ رب العزت نے اب یہ فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو تاکید کی، اور اس کی ایک دلیل یہ، اگلی دلیل، رب العزت نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ محبوب اس وقت بھلا کیا حال ہوگا؟ محبوب اس وقت بھلا کیا حال ہوگا؟ اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر امت پر ایک گواہ ہوگا؟ سمجھ آ گئی؟ امت پر ایک گواہ ہوگا۔ ابراہیم اپنی امت کے گواہ، نوح اپنی امت کے گواہ، شعیب اپنی امت کے گواہ، حضرت لوط اپنی امت کے گواہ، حضرت یعقوب اپنی امت کے گواہ، سلیمان اپنی امت کے گواہ، حضرت زکریا اپنی امت کے گواہ، حضرت داؤد اپنی امت کے گواہ۔ جب امت پیش ہوگی ان پر ایک گواہ ہوگا، وہ ان کا نبی ہوگا جو ان میں رہا، جس نے جو ان کے طرف بھیجا گیا، جو اللہ کا رسول بن کے آیا، جس نے انہیں اللہ کی طرف بلایا، وہ گواہی دے گا۔ باری تعالیٰ یہ فلاں ہیں جنہوں نے میری آواز پہ لبیک کہا، اور جن کی زمینیں تیری بارگاہ میں جھکی، جو میرے ہوئے میری آواز پہ لبیک کہا اور زمینیں تیری بارگاہ میں جھکا دیں، وہ فلاں ہیں، وہ گواہی دے گا۔ تو کوئی شخص اس کے سرتابی نہیں کرے گا۔ یہاں تک تو سمجھ آ گئی کہ نبی اپنی امت کا گواہ، نبی اپنی امت کا گواہ، نبی اپنی امت کا گواہ۔ پہلی آیا کریمہ سن لی،
جب سب تم آ چکو گے، رب العزت فرما رہا ہے جب سب تم آ چکو گے تو ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، اپنے محبوب کو میں بعد میں بھیجوں گا، جس نے ابھی لاکھوں کروڑوں برس اربوں برس جو بعد میں آیا، جو سب سے آخری نبی تھا، رب العزت کیا فرما رہا ہے؟ اس نبی کی گواہی پر اس امت کو سزا نہیں ہوگی، نبی کی گواہی پر اس امت کو سزا نہیں ہوگی، موسیٰ علیہ السلام کی گواہی پر اس امت کو سزا نہیں ہوگی، حضرت شعیب کی گواہی پر امت کو سزا نہیں ہوگی، حضرت زکریا کی گواہی پر امت کو سزا نہیں ہوگی۔ خدا کی عزت کی قسم خدا فرماتا ہے امتن بے شہید بشید وجینا بکالا، و باری تعالیٰ سزا کب ہوگی؟ ہاں اولائے شہیدہ، محبوب سب پر آپ کو گواہ بنا کر بھیجا گیا، سب پر آپ کو گواہ بنا کر بھیجا گیا، جو سب سے بعد میں آیا اسے بلایا جائے گا، امام محمد تشریف لائیں، کیا جو اس کے نبی گواہی دے رہے ہیں یہ سچ ہے؟ تصدیق مصطفیٰ کریں گے۔ جو زکریا گواہی دے رہے ہیں یہ سچ ہے، موسیٰ گواہی دیں گے، باری تعالیٰ میں نے تیری طرف لایا، جب مجھے طور پر میں گیا تو نے مجھے حکم دیا کہ یہاں 40 روزے رکھو، میں وہاں اعتکاف بیٹھا، تیری بارگاہ میں رہا، جب واپس آیا تو سامری سنیارے نے ایک بچڑا بنایا سونے کا، اس پر جادو سے جان ڈال کر وہ بولنے لگا، تو یہ ساری کی ساری قوم مجھے چھوڑ کے اس کے سامنے سجدہ ریز تھی، سب گمراہ ہو چکی تھی۔ جب موسیٰ گواہی دیں گے تو محمد مصطفیٰ سے پوچھا جائے گا کہ محبوب یہ جو موسیٰ فرما رہے ہیں یہ سب کچھ سچ ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے اے باری تعالیٰ یہ سب کچھ سچ ہے جو کچھ موسیٰ فرما رہے ہیں۔ محمد مصطفیٰ 1,24,000 پیغمبروں کی امتوں کے گواہ مصطفیٰ کو بنایا جائے گا، محمد کو بنایا جائے گا۔ ارے گواہی کون دے سکتا ہے؟ گواہی کون دے سکتا ہے؟ جو موقع پہ موجود تھا، گواہی وہ دے سکتا ہے جو موقع کے پہ موجود تھا۔ پچھلا سارا جمعہ اسی پہ گفتگو ہوئی، کلمہ اذ سے شروع کیا گیا، محبوب آپ کو یاد ہے جب فلاں واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ کو یاد ہے جب انبیاء کی روحوں سے وعدہ لیا جا رہا تھا؟ آپ کو یاد ہے جب فلاں واقعہ پیش آیا تھا؟ آپ کو یاد ہے جب یوسف علیہ السلام نے باپ کو خواب بتایا تھا؟ آپ کو یاد ہے وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے دریا کی چوٹی پہ پانی مانگا تھا؟ آپ کو یاد ہے محبوب جب رب العزت نے فرشتوں سے پوچھا تھا کہ میں آدم کو پیدا کرنے لگا ہوں؟ آپ کو یاد ہے جب نوح علیہ السلام کشتی پہ سوار ہوئے تھے، وَإِذْ قَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا۔ اے محبوب آپ کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے جب نوح علیہ السلام نے کشتی پر جب کفار کے لیے بد دعا کی تھی کہ روئے زمین پر کوئی کافر زندہ نہ رہے؟ کون سا روئے کائنات میں کون سا واقعہ ہے جو مصطفیٰ کی نظروں سے اوجھل تھا، جو آقا دو جہان جس کے سامنے نہ تھے، جس کے پاس نہ تھے؟ ارے میں بات کو ختم کرنے لگا ہوں۔ کلائمیکس پوری گفتگو کا ماحصل، سنو رب العزت نے فرمایا،
رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ جب ان سے کہا جائے آؤ اس طرف جو اللہ اور رسول نے نازل کیا ہے۔ نازل کس نے کیا؟ اللہ نے قرآن نازل کیا، اور آیا کس طرف؟ مصطفیٰ کی طرف۔ مصطفیٰ کی طرف لے کے کون آیا؟ جبریل لے کے آیا، مصطفیٰ کی طرف لے کے آیا۔ اللہ نے قرآن نازل فرمایا تو خدا کیا فرما رہا ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ حدیث میں بیان نہیں کر رہا، تم کہو گے کہ یہ ضعیف ہے۔ تمہیں صرف ایک بات بتائی گئی ہے بونگے بلوچاں والوں نے، صرف ایک بات بتائی ہے کہ کہہ دینا یہ ضعیف ہے۔ جو اپنے من پہ پوری نہ اترے، آپ کے باطلی ایجنڈے پہ پوری نہ اترے، اسے کہہ دیتے ہو کہ یہ ضعیف ہے۔ میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اس کا انکار کر کے دکھاؤ، کسی اور راہ مجھے دکھا دینا، کوئی اور راہ دکھا دو۔ اگر اس ترجمے کو نہیں مانتے کوئی اور راہ دکھا دو۔ جب ان سے کہا جائے، منافقین کی بات ہو رہی ہے، سورہ منافقون 28 پارہ، جب ان سے کہا جائے کہ آؤ اس طرف جو اللہ اور رسول نے نازل کیا ہے، اس نازل قرآن کے نازل کرنے کو خدا فرما رہا ہے، خدا اپنے ذمے نہیں لے رہا۔ اب تو کہتے ہیں کہ خدا نے نازل کیا ہے، رب العزت فرما رہا ہے خدا اور رسول نے نازل کیا ہے۔ اس نازل کرنے میں بھی خدا نے محبوب کو ساتھ رکھا، اس نازل کرنے میں بھی محبوب کو ساتھ رکھا، اس نزول میں بھی محبوب کو ساتھ رکھا۔ لوگوں، جو وہ صحابہ کا زمانہ تھا، صحابہ کا پوچھا جاتا تھا آج کون سی تاریخ ہے تو بتایا جاتا تھا واللہ ورسولہ اعلم، اللہ اور رسول کو علم ہے، اللہ اور رسول کو علم ہے۔ وہ نہیں کہتے تھے کہ مجھے علم نہیں، اللہ کو علم ہے، اللہ اور رسول کو علم ہے۔ ایک دفعہ کوئی بات ہوئی، حضرت عائشہ صدیقہ نے کوئی عرض کی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناگوار گزری۔ عائشہ نے کوئی بات کی حضور کو جو اچھی نہ لگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بات کرنے کے بعد عائشہ کو خیال آیا میں نے کیا کہہ دیا، میرے آقا کو ناگوار گزرا، میں نے قلب مصطفیٰ پہ بوجھ ڈالا، اس گناہ کو کہاں بخشواؤں گی؟ آقا دو جہاں اندر تشریف لے گئے، حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے گئیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ہاتھ جوڑے، دو زانو ہو گئیں، عرض کی آقا میں اللہ اور رسول سے معافی مانگتی، میں اللہ اور رسول سے، ہائے ہائے، اللہ اور رسول سے نہیں، یہ نہیں کہا حضور میں آپ سے معافی مانگتی ہوں، اللہ اور رسول سے معافی مانگتی، اللہ اور رسول سے معافی مانگتی ہوں۔ یہ حقائق مصطفیٰ ہے، یہ حقیقت مصطفیٰ ہے، یہ حقیقت مصطفیٰ ہے۔ لوگوں، ابھی آپ حقیقت مصطفیٰ تک نہیں پہنچے۔ حضرت بایزید بسطامی فرماتے ہیں، بایزید بسطامی، میں نے چاہا کہ میں حقیقت مصطفیٰ کو پاؤں، حقیقت مصطفیٰ تک پہنچوں۔ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے؟ میں حقیقت مصطفیٰ کو دیکھوں۔ فرماتے ہیں میں نے اس طرف جب اس طرف دیکھا تو 90,000 پردے حائل تھے، 90,000 پردے۔ حضرت بایزید فرماتے ہیں حقیقت مصطفیٰ پر 90,000 پردے حائل تھے۔ فرماتے ہیں میں نے پہلے پردے کی طرف جانے کا ابھی ارادہ ہی کیا، قدم بڑھایا ہی تھا، میں نے محسوس کیا کہ ایک قدم اور آگے بڑھا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا،
جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔ اس لیے حضرت اویس کرنی نے فرمایا تھا حضرت عمر کو، حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا تھا، عرض فرمایا تھا اے محبت میرے بھائیوں، جو تم میرے مصطفیٰ کا دل کو دیکھتے رہے ہو یہ تو آقا دو جہاں کا سایہ تھا۔ حقیقت مصطفیٰ کیا ہے وہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ خدا کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اللہ رب العزت ہمارے حال پہ لطف و کرم فرمائے، ہمارے حال پہ۔ بھئی دوستو، اہم، اتنا ضروری، اتنا ایمان افروز کہ جس شخص نے اللہ جن دے نصیب دے وچ ہوگی وہ گفتگو زندگی بھر کوئی مائی دا لال انہوں آقا دو جہان دے میلاد تو گمراہ نہیں کر سکے گا۔ آندھے نے نا کنے منایا وہ ذکر اگلے جمعہ تو مبارک تے ہوئے گا۔ آ ویڈیو بن دی ہے، ان بھائی نو تاکید کر دیا کہ لازمی آونا، یہ سب حاصل کرنا، خود سننا اور لوگاں نو سناونا تاکہ لوگ اپنے ایمان تازہ کرنا۔ اللہ رب زندگی دا کوئی پتہ نہیں، آج جڑے خطابات نے یہ سمجھ لو زندگی دی آخری خطابات نے۔ اللہ رب العزت ساڈے حال تے لطف و کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔